الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے شعبہ اوقات الصلاۃ کے تحت 2022 کا علم توقیت کا تحقیقی درجہ جاری ہے۔ آج ہماری ہفتہ وار کلاس ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے تعدیل النہار کے ذریعے نجومی طلوع غروب نکالنا سیکھا اور پھر اس میں انکسار افقی کے 4 منٹ کم یا زائد کر کے طلوع و غروب کے اوقات کو شرعی بنانا سیکھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کی مشہور کتاب الجواہر الیواقیت فی علم التوقیت، معروف بھی توضیح التوقیت کے صفحہ نمبر 85 پر نقل استخراج اوقات کا قاعدہ دوم سیکھیں گے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قاعدے کو کافی سارے مقامات پر استعمال فرمایا۔ اس قاعدے میں ہوتا کیا ہے پیارے طلباء کرام؟ اس قاعدے میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ غایت الانحطاط کی جیب لی جاتی ہے، یعنی نصف اللیل کے وقت سورج افق سے کتنے درجات نیچے ہوگا اس کی جیب نکالی جاتی ہے، اور پھر انحطاط الوقت کی جیب نکالی جاتی ہے، یعنی جو وقت ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے صبح صادق اور عشاء کے وقت 18 درجے زیر افق ہوتا ہے سورج جو ہے، اور طلوع و غروب کے وقت جو ہے نصف قطر اور انکسار معدل کے مجموعے کے برابر افق سے نیچے ہوتا ہے، اور عصر کے وقت جو ہے وہ افق سے کچھ درجات اونچا ہوتا ہے۔ تو یہ قاعدہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے کہ غایت الانحطاط یا غایت الارتفاع کی ہم نے جیب نکالی، غایت الانحطاط کی یا غایت الارتفاع کی جیب لی، اور پھر انحطاط الوقت یا ارتفاع الوقت، عصر میں صرف ارتفاع الوقت استعمال ہوگا، اس کی جیب کو مائنس کیا تو یہ تفاضل جیبین حاصل ہوا۔ اب تمام عرض کی جیب، تمام میل کی جیب کو ضرب دیا، یہ جیب اوسط ملا۔ اب تفاضل جیبین کو جیب اوسط پر تقسیم کر کے خارج قسمت حاصل کیا، پھر اس کی فضل الدائر میں اس کی قوس نکالی، قوس سہم، اور اس سے جو ہے پھر ہم نے جیبی وقت طلوع غروب یا جو بھی وقت ہم نے معلوم کرنا تھا وہ معلوم کیا، پھر تعدیل ایام ملا کر بلدی وقت، اور پھر تعدیل مروج بھی مزید ملا کر ہم نے معیاری یا ریلوے وقت سے اوقات حاصل کیے۔ یہ اس قاعدے کا خلاصہ تھا۔ آئیے اس کو ہم تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ یہ توضیح توقیت میں ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے جو قاعدہ لکھا، اصل میں یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ ہے۔ تو ہم اس کو تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے طلباء کرام، آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے چینل پر موجود علم ابجد کا تعارف اور اس کا استعمال اور لکھنے کا طریقہ، یہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 یہ دونوں ویڈیو دیکھیے گا۔ امید ہے کہ طلباء کرام نے دیکھی ہوگی۔ پھر 1 سے لے کے 100 تک کی گنتی کی مشق کیجیے گا۔ یہ اتنی آسانی سے یاد نہیں ہوتے، نہ اتنی آسانی سے اس کے لکھنے پہ ہاتھ بیٹھتا ہے، لہذا اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ پرائمری اسکول میں تھے تو 1 سے 100 تک کی گنتی آپ کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ
20 مرتبہ لکھوائی گئی، جب جا کر آپ ایکسپرٹ ہوئے اور اپنے 1 سے 100 تک گنتی جو ہے وہ آپ لکھنے لگے۔ تو یہ گنتی تو بالکل عجیب و غریب ہے۔ حروف کی مدد سے جو ہے وہ اعداد لکھے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ حروف والے اعداد لیتے تاکہ یہ خلط ملط نہ ہو۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم اپنے زمانے میں دیکھیں تو ہمارے لیے جو ہے یہ کافی مشکل ثابت ہوا ہے اس کو سمجھنا، لیکن پہلے کے لوگ بآسانی سمجھ لیتے ہوں گے۔ لیکن بہرحال اب اگر ہمیں اس علم کا ماہر بننا ہے، تحقیقی درجہ پڑھنا ہے، بزرگوں کی کتابوں سے مثالوں کو سمجھنا ہے، تو پھر ہمیں علم ابجد کو لازماً سیکھنا ہوگا، ورنہ علم توقیف کی مہارت میں آپ کی کمی رہے گی اور نقص باقی رہے گا۔ تو دیکھیے توضیح توقیف صفحہ 85 پر جو قاعدہ ہے، فرماتے ہیں ملک العلماء مثال قاعدہ دوم، ہم چاہتے ہیں کہ تحویل سرطان کے دن یعنی 22 جون کو غروب شمس افق بریلی سے معلوم کریں۔ اب اس کا طریقہ، پہلے ارض بریلی جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابتدائی زمانے میں کاہ کج لیا۔ اب یہ بعض طلباء کرام حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ لکھا ہے کاہ کج۔ تو دیکھیے یہ کاف کی ڈنڈی کو اس طرح گھما کے لکھتے ہیں، اور جیم میں نقطہ نہیں لگاتے، اس کا آدھا پیڑ لکھتے ہیں، لہذا یہ دوسرا کج ہے اور پہلا کاہ ہے۔ اور ابجد حبز حقی کلمن صافس قریشت سخ وغ، تو اس میں جو ہے وہ گنتی اسی طرح ہوتی ہے کہ پہلے 1 سے 10 تک، پھر 20 سے 100 تک، اور اس کے بعد 200 سے 1000 تک۔ تو کلمن یہ کاف کے 20 عدد ہیں، تو دیکھیے یہ کاف، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہا کے 8 ہیں، تو یہ ہو گیا 28۔ تو ارض بریلی 28 درجہ، کج یہ ہو گئے 23، کاف کے 20 اور جیم کے 3، 23۔ تو 28 درجے 23 دقیقے کا تمام لیا۔ اچھا تمام کیسے لیتے ہیں؟ تو 90 تک جو تمام ہوتا ہے تو وہ تمام کہلاتا ہے۔ اگر 90 سے کم درجہ ہے تو اس کا 90 تک تمام کہلاتا ہے، اگر 90 سے زیادہ ہو تو 180 تک کا تمام کہلاتا ہے۔ لہذا آپ نے 90 میں سے 28 23 نکالا تو 61 37 آیا۔ یہ دیکھیے فرماتے ہیں سا جہ لز ہوا، تو سین کے 60 الف کا 1 61 درجے، اور لز آپ کہیں گے تو را لکھا ہوا ہے، لیکن جن طلباء کرام نے گنتی لکھنا سیکھی ہے ان کو معلوم ہے کہ نقطہ نہیں ڈالا جاتا زا کا، لہذا یہ را نہیں ہے زا ہے۔ اچھا یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ را ہی ہے، یہ زا ہے را نہیں ہے؟ دیکھیے را کے ہوتے ہیں 200، اور اس سے پہلے ہے لام کے ہوتے ہیں 30۔ تو اگر یہ را ہوتا تو را لام سے پہلے آتا، جیسے اگر 230 ہوتا تو را لام، اب چونکہ یہ لام کے بعد یعنی دہائی کے بعد ہی کا یہ آیا ہے تو لہذا یہ زا ہوا، را نہیں ہوا۔ بس یہ تھوڑی مشقیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا 61 درجہ 37 دقیقہ، یہ عرض بریلی کا تمام ہو گیا۔ اس کو میل اعظم، اچھا جی میل اعظم کیوں لیا؟ کیونکہ 22 جون کو تحویل سرطان کے روز جو ہے سورج میل اعظم پر ہی ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ جو میل اعظم تھا یہ 23 درجے اور 27 دقیقے تھا۔ دیکھیں آگے اس کو میل اعظم یعنی میل 22 جون کج 23 درجے 27 دقیقے سے گھٹایا، تو یہ لح یا ہوا، یعنی 38 درجے 10 دقیقے حاصل ہوا۔ یہ غایت الانحطاط ہے، یعنی سورج آج کے دن بریلی کے لیے جو زیادہ سے زیادہ آدھی رات کے وقت جو افق سے نیچے پہنچے گا وہ انحطاط جو ہے وہ 38 درجے 10 دقیقے ہوگا۔ اس کی جیب لی، اب یہ جیب لوگارثمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جیب لوگارثمی لی یا لو جیب، تو لو جو ہے وہ بھی لوگارثم کا شارٹ کٹ ہوتا ہے، تو یہاں پر نیچرل جیب لینی ہے، تو آپ نے اس کی جیب لی، یعنی آپ نے لکھا سائن 38 10، تو دیکھیں یہ جیب حاصل ہوئی۔
لز قہ، یہ اوپر قہ لکھا ہوا ہے، لز دال لز کو، یعنی 37 دقیقے 4 ثانیہ 37 ثالثہ اور 26 رابعہ۔ اس کے بعد اس روز کا نصف قطر یہمو، دیکھیں اوپر قہ لکھا ہوا ہے، یعنی 15 دقیقے 46 ثانیے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ نصف قطر کو ہماری طرح صرف 16 دقیقے اوسطاً نہیں لیتے تھے، بلکہ جس دن جو نصف قطر ہوتا تھا اس کو لیا کرتے تھے۔ تو چونکہ 22 جون کا نصف قطر جو ہے 15 دقیقے 46 ثانیے ہیں، اس کو لیا، اور ان کے سارے معدل یعنی لب نا، تو لب کے بنے 32 اور نا کے بنے 51، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے 32 دقیقہ 51 ثانیہ، اس کے ساتھ جمع کیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہاں بھی تو جمع کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ طلوع غروب کی بعد سمتی کیا ہے 90 درجے، جمع نصف قطر 16 دقیقے، جمع ان کے سارے معدل 34 دقیقے، یہ ہم جدید تحقیق پہ لیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی لے رہے ہیں کہ 15 دقیقے اور 46 ثانیے نصف قطر کے، اور 32 دقیقے 51 ثانیے جو ہے وہ ان کے سارے معدل کے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 33 دقیقے انکسار معدل تھا، اور 9 ثانیے اختلاف منظر کے آپ اس میں سے مائنس کیجئے، تو جب 33 دقیقے میں سے آپ 9 ثانیے گھٹائیں گے تو 32 دقیقے 51 ثانیہ حاصل ہوگا۔ بہرحال ان دونوں کو جمع کر کے ہمیں ملا ماہ کا لز، یعنی 48 دقیقے اور 37 ثانیے۔ یہ انحطاط وقت ہے، یعنی طلوع غروب کے وقت سورج جو ہے وہ افق سے اتنا نیچے ہوگا، 48 دقیقے اور 37 ثانیے۔ فرماتے ہیں اس کی جیب لیا، تو اس کی جو جیب ہے وہ یہ نکلی نون قہ ند لہ، یعنی 50 دقیقے 54 ثانیے اور 35 ثالثہ۔ اس جیب کو غایت الانحطاط کی جیب سے جو ہم نے پہلے نکالی تھی تفریق کر کے تفاضل جیبین معلوم کیا، تو ہمیں حاصل ہوا لو یج مب نا، یعنی 36 دقیقے 13 ثانیے اور جو ہے وہ یہ 42 ثالثہ اور 51 رابعہ، یہ ہمیں حاصل ہوا۔ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ یہ یہی ہے یا تھوڑا سا فرق آ رہا ہے۔ جی 36 13 42 51 ٹھیک ہے، یہی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم پوری تفصیل سے حل بھی کریں گے۔ اب جیب تمام المیل، تو دیکھیں میل ہے 23 27، 90 میں سے نکالا تو 66 33، دیکھیں 100 لج، 66 33 کی جیب لی جو کہ ہمیں ملی نہ با میم دال، یہ کمپوزنگ کی مسٹیکس آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ با ہے، یعنی 55 دقیقے اور 2 ثانیے 40 ثالثہ اور 4 رابعہ ہوا۔ اس کو جیب تمام الارض، اب تمام الارض کیا تھا، ہم نے شروع میں لیا کہ بریلی کا تمام الارض 61 37، تو 61 37 کی جیب نکالی تو ہمیں یہ ملی 61 37 کی جیب جو ہے کہ 52 دقیقے اور 37 مز 47 ثانیہ یج 13 ثالثہ اور ناح 58 رابعہ۔ میں اس میں ضرب منحد کیا، یعنی ضرب کیا، تو ہمیں یہ حاصل ہوا ماہ کا لہ لہ، یعنی 48 دقیقے 25 ثانیے 38 ثالثہ 38 رابعہ۔ یہ جیب اوسط ہوئی۔ پس تفاضل جیبین کو جیب اوسط پر تقسیم کیا تو ہمیں ملا مد نج تا ماہ، یعنی 44 دقیقے اور 53 ثانیہ 9 ثالثہ 45 رابعہ ہوا۔ جدول سہم میں اس خارج قسمت کی قوس لی تو آہ قد لو یا 75 درجے اور 24 دقیقے 26 ثانیے اور 15 ثالثہ حاصل ہوا، اور ہم نے اس کو 4 سے ضرب دے کر 60 پہ تقسیم کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ 15 پر ڈائریکٹ تقسیم کر دیا، تو ہمیں وقت حاصل ہوا۔ یہ وقت ہمیں جیبی حاصل ہوگا،
ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس میں غایت الانحطاط کو استعمال کیا ہے، یعنی جب سورج زیر افق ہوگا تو یہ اوقات شرقیہ آئیں گے، اور جب ارتفاع لیں گے اثر میں تو پھر اوقات غربی آئیں گے. تو دیکھیے 5 ہا تا 5:07 اور 38 ثانیہ، یعنی 5:01:38 ہوا. یب سات تک اس کا تمام لیا، یب کہتے ہیں 12 کو، لہذا 12 تک اس کا تمام لیا، یعنی 12 میں سے اس کو گھٹا دیا. تو اب ہمیں جیب اپنے غروب جیبی حاصل ہوا. واو تا نح تب 6:58:22. اس پر تعدیل ایام بڑھایا پیارے طلبہ کرام. الف قاہ لب 1:32. یہ 22 جون کی تعدیل ایام ہے. تو تعدیل ایام کو ہم نے زیادہ کیا کیونکہ یہ زائد تھی، جمع میں تھی. تو یہ غروب معدل بلدی ہوا، اور اس پر یب بڑھایا یعنی 12:12. بریلی شریف کے تعدیل مروج کے تو ریلوے وقت حاصل ہوا. معلوم ہوا کہ 22 جون کو بریلی میں ریلوے وقت سے غروب آفتاب 7:12:06 پر ہوگا. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اس کو جو ہے ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. اب آپ یہ سیکھنے کے بعد آپ کو یہ تو صرف غروب آفتاب نکالا گیا ہے نا، آپ طلوع آفتاب بھی نکالیں گے، صبح صادق اور عشاء کا وقت بھی نکالیں گے، اور عصر کا وقت بھی آپ معلوم کریں گے اسی قاعدے سے، تاکہ قاعدہ بالکل پختہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے تحویل سرطان 22 جون کو غروب شمس افق بریلی پہ معلوم کریں. سب سے پہلے ہم نے عرض بریلی کا تمام لیا. اب تمام لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ چاہے تمام العرض لینا ہو، چاہے تمام المیل لینا ہو، 90 میں سے اس کو گھٹا دیجئے. دیکھیے 90 میں سے گھٹایا 28 23 تو ہمیں 61 37 حاصل ہوا. اس سے میل اعظم 23 27 کو تفریق کیا تو ہمیں غایت الانحطاط حاصل ہوا. دیکھیے 38 درجے 10 دقیقے. اس کی جیب لی تو حاصل ہوئی 37 دقیقے 4 ثانیہ 37 ثالثہ اور 26 رابعہ. جب ہم نے کیلکولیٹر میں حل کیا اس کو تو دیکھیے حاصل ہوا 0:37 4.62. اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ 0 درجہ 37 دقیقہ اور 4 ثانیہ، لیکن یہ ثالثہ اور رابعہ ہم کیسے معلوم کریں؟ تو پیارے طلبہ کرام، کیلکولیٹر جو ہے صرف درجہ دقیقہ ثانیہ نکالتا ہے، پھر ثانیے کی کسر دے دیتا ہے اپنے 100ویں حصے تک، یعنی اشاریہ کے بعد 2 حصوں میں دے دیتا ہے. اس کو جاننے کے لیے کہ یہ کتنے آگے ثالثہ رابعہ بنیں گے، آئیے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. جی یہ دیکھیے ہم نے جو 61 37 کی سائن لینا ہے، یعنی جیب نکالنی ہے. ہم نے لکھا سائن 61 37 37، یہ ہمارے پاس جواب آیا. ستینی میں دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ 0 درجہ 52 دقیقہ 47 ثانیہ، لیکن ہمیں آگے پتہ نہیں چلا کہ یہ 0.23 جو ہے یہ کتنے ثالثہ رابعہ کے برابر ہے. تو ہم نے کیا کیا، دیکھا کہ درجہ صفر ہے تو 60 سے ضرب دے دیا. یہ دیکھیے ہم نے اس کو 60 سے ضرب دیا تو ہمیں حاصل ہوا یہ، جس کو ستینی میں دیکھا تو اب ہمیں پتہ چلا کہ 52 دقیقے کے ساتھ 47 ثانیہ کے بعد 13 رابعہ ہے، 13 ثالثہ ہے. اب 0.97 بچا، اس کو دیکھنا کتنے رابعہ ہے. تو اب چونکہ درجہ جو ہے وہ صفر نہیں ہے بلکہ 52 ہے، تو پہلے درجے کو صفر کے برابر کیا، یعنی اس میں سے ہم نے 52 گھٹا لیا. یہ دیکھیے ہم نے 52 کو نکالا تو ہمیں یہ حاصل ہوا. اب ہم نے اس کو 60 سے ضرب دیا تو اب دیکھیں ہمیں یہ حاصل ہوا. تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ 13 ثالثہ کے بعد 58 رابعہ ہے. تو اب پوری بات ہمارے سامنے آ گئی کہ 0 درجہ 52 دقیقہ 13 ثانیہ 47 ثانیہ 13 ثالثہ اور 58 رابعہ. آئیے دوبارہ ہم وہیں چل کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے
یہ جو ہم نے دیکھا تھا تو یہ جو ہے وہ اچھا یہ میں نے شاید اپنے آپ کو 38-10 کی جیب دکھائی نا، 61-37 کی بھی جیب کہیں نکالی گئی ہوگی، ہم وہاں دیکھتے ہیں. جی یہ دیکھیے نمبر 8، تمام الارض 61-37 کی جیب لی تو وہ 52 دقیقہ 47 ثانیہ 13 سال سے 58 رابعہ حاصل ہوا. تو یہ آیا اس طرح کیلکولیٹر میں، مگر جو میں نے طریقہ کار بتایا اس سے ہم نے جان لیا کہ یہ ہوا. اور قربان جائیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کہ جب یہ کیلکولیٹر نہیں تھے تب آپ نے جو ہے وہ درجہ دقیقہ ثانیہ کیا آگے ثالثہ رابعہ اور بعض مقامات پر جو ہے وہ خامسہ سابعہ ثامنہ تک بھی بیان کیا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو آئیے واپس چلیں اور دیکھیں ہم نے جو ہے وہ جیب لے لی. اب اس روز کے نصف قطر شمس 15 دقیقے 46 ثانیے اور ان کے سارے معدل 32 دقیقے 51 ثانیے کے ساتھ جمع کیا. تو یہ ہم نے کیلکولیٹر سے جمع کیا، یہ تو بہت آسان ہے. تو یہ انحطاط وقت حاصل ہوا 0 درجہ 48 دقیقہ 37 ثانیہ. اب اس کی بھی جیب لی تو ہمیں جیب حاصل ہوئی 50 ثانیہ 54 ثانیہ 35 رابعہ. اچھا یہ جو کیلکولیٹر میں ویلیوز آتی جائیں گی ان کو آپ محفوظ کر لیں گے تاکہ آپ کے لیے یہ لکھنا مشکل ہوگا. تو جب اس کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس کو لکھیں گے 0050.91 037 4.62. یہ آپ کے لیے آسان ہوگا اور کیلکولیٹر اندر ہی اندر فارمولے کو بالکل درست حل کر لے گا. اچھا جی نمبر 6، اس جیب کو غایت الانحطاط کی جیب سے تفریق کیا. یعنی غایت الانحطاط کی جیب کیا تھی 037 4.62، اس میں سے اس کو نکال دیا 0050.91. یہ دونوں چیزیں محفوظ کی ہوئی ہوں گی آپ کی تاکہ نتیجے میں فرق نہ آئے. تو 036 13.71. ٹھیک ہے. اچھا آپ اس کو جاننا چاہیں تو دیکھیں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے خود ہی لکھ دیا کہ 36 دقیقے 13 ثانیہ 42 ثالثہ اور 51 رابعہ. اب تمام المیل کی جیب لی یعنی 66-33 کی تو وہ ہمیں 55 دقیقے 2 ثانیے 40 ثالثہ 4 رابعہ حاصل ہوا اور کیلکولیٹر میں یہ ظاہر ہوگا 055 2.67. اب تمام الارض کی جیب لی تو ہمیں 052 حاصل ہوئی. اب دونوں کو آپس میں ضرب دیا دونوں جیبوں کو، یعنی تمام المیل کی جیب بھی اور تمام الارض کی جیب بھی. تو دیکھیے ہم نے دونوں کو جب ضرب دیا تو ہمیں حاصل ہوا 48 دقیقہ 25 ثانیہ اور 0.64 برابر ہوا 38 ثالثہ اور 38 رابعہ کے. یہ جیب اوسط کہلائی. اب تفاضل جیبین کو تقسیم کرنا ہے جیب اوسط پر. تو یہ ہم نے دیکھیے تقسیم کیا 036 13.71 کو 048 25.64 پر. تو ہمیں جو ہے وہ خارج قسمت حاصل ہوا 0 درجہ 54 دقیقہ 35 ثانیہ 9 ثالثہ اور 45 رابعہ، جو کہ کیلکولیٹر میں 35.16 ثانیہ ظاہر ہوگا. اب جدول سہم میں اس کی قوس لی تو دیکھیے جدول سہم میں قوس لینے کا طریقہ کار یہ ہے کاس انورس بریکٹ 1 مائنس. اب ہم خارج قسمت کو لکھیں گے. دیکھیے یہ ہماری خارج قسمت آئی تھی 054.35.16، ہم نے وہ لکھا کیلکولیٹر میں تو ہمیں جو ہے فضل الدائر حاصل ہوا 75 درجے 24 دقیقے 36.25. یعنی اتنے درجات بعد غروب آفتاب ہوگا اور اتنے درجات پہلے طلوع آفتاب ہوگا. اب ہم نے اس کو 4 سے ضرب دیا پھر 60 پر تقسیم کر کے جیبی وقت شرقیہ حاصل کیا تو ہمیں ملا 5 گھنٹے 1 منٹ 38 سیکنڈ. دیکھیے کیلکولیٹر میں ہم نے ایسے کیا کہ فضل الدائر کو ہم نے 15 پہ تقسیم کیا. تو لازمی بات ہے درجات کو جب 15 پہ تقسیم کریں گے تو گھنٹے بن جائیں گے. تو جیبی اوقات شرقیہ آ گیا یعنی جیبی طلوع آ گیا 5 1 38. لیکن ابھی چونکہ ہماری بحث جو ہے وہ اوقات غربیہ کی چل رہی ہے لہٰذا اب ہم اس کو 12 میں سے کم کریں گے. تو ہم نے 12 گھنٹے تک اس کا تمام لیا، 12 میں سے اس کو گھٹا دیا تو ہمیں جیبی غروب حاصل ہوا 6 58 22. اس پر تعدیل ایام 1 منٹ 32 سیکنڈ بڑھائی تو غروب معدل بلندی حاصل ہوا 6 59 54. اور اس پر 12 منٹ 12 سیکنڈ تعدیل مروج کے بڑھائے تاکہ ہمیں معیاری وقت یا ریلوے وقت سے بریلی شریف کا غروب حاصل ہو. تو یہ دیکھیں ہمیں حاصل ہوا
6:59 میں 12 منٹ 12 سیکنڈ اور ملانے پر 7:12 اور 6 سیکنڈ. ٹھیک ہے، یہ تھا پیارے طلباء کرام تفصیلاً جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ ہم نے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کی. اب ہم نے اس قاعدے کو مختصر کر لیا، کیونکہ جب انسان ایک چیز سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ گٹھلیاں گننے سے کیا مطلب، آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھیں کہ آم جبھی فائدہ دیں گے جب اپنے گٹھلی کی قیمت بھی پتہ ہو اور یہ بھی پتہ ہو کہ مطلب جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا کیسے تھا. تو آئیے نیچے آئیے. اس کے بعد ہم نے اس قاعدے کی ایک آسان طریقہ ڈائریکٹ لکھ دیا. سائنٹیفک کیلکولیٹر کی مدد سے قاعدہ دوم کا آسان طریقہ. سب سے پہلے کیا ہے، اس کا خلاصہ سن لیں. ہم غایت الانحطاط معلوم کریں گے پہلے اسٹیپ میں، دوسرے اسٹیپ میں انحطاط وقت حاصل کریں گے، تیسرے اسٹیپ میں ہم جیبی اوقات شرقیہ نکالیں گے، چوتھے اسٹیپ میں جیبی اوقات غربیہ نکالیں گے، اور اس کے بعد ہم تعدیل ایام اور تعدیل مروج ملا کے ہم وقت حاصل کر لیں گے. دیکھیں کتنا شارٹ کر دیا اتنی بڑی چیز کو. اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا توجہ کیجیے گا. غایت الانحطاط نکالنے کا قاعدہ یہ ہے کہ 90 میں سے تمام عرض گھٹا دیا جائے. تو اب ہم جو اپنی ترکیب استعمال کرتے ہیں کہ عرض اور میل اگر جنوبی ہوں تو مائنس استعمال کرتے ہیں، اور ورنہ ان کو نارمل لیتے ہیں پلس میں، جس کے لکھنے کی حاجت نہیں ہوتی. لیکن اب اس کی وجہ سے اس کا نتیجہ کبھی مائنس میں بھی ظاہر ہوتا ہے، لہذا ہم ایبسلوٹ کا بٹن بھی دبائیں گے. بعض کیلکولیٹر میں یہ بٹن نہیں ہوتا تو وہ پھر کیا کریں گے، وہ پھر عرض و میل کو جمع کریں گے، عرض و میل کو جمع کریں گے اور اسے مثبت بنا کر 90 سے تفریق کریں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے ہم نے 90 میں سے جب ان دونوں کو جمع کرتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اس کو نکالا تو ہمیں حاصل ہوا 38 درجے اور 10 دقیقے. ٹھیک ہے، بھائی دیکھیں یہ دونوں ملائیں تو 5150 بنے گا. اب 90 میں سے 5150 نکالا تو 38 درجے 10 دقیقے. یہ ہمارا ایک ہی فارمولے سے غایت الانحطاط آ گیا. اب انحطاط وقت تو نصف قطر شمس اور میل شمس کو ہم نے جمع کر دیا، 0:15:46 0:32:51 0:48:37. اب اگر یہ صبح صادق ہوتا تو پھر ہمیں کچھ کرنا نہیں تھا، بس صرف 18 درجے ڈائریکٹ آ جاتا. اسی طرح ابتدائی عشاء حنفی کے لیے 18 آ جاتا. اور اگر عصر کا وقت ہوتا تو پھر فارمولے میں یہ تبدیلی آتی کہ یہاں غایت الانحطاط کے بجائے غایت الارتفاع لیا جاتا، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہی بعد سمتی زوال یعنی عرض مائنس میل. سبحان اللہ، جو آپ عصر کے درجے میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ ارتفاع وقت نکالتے، یعنی عصر کا درجہ نکالنے کے بعد آپ اپنے اس کا ارتفاع لیتے. فرض کیجئے کہ 65 درجے پر جو ہے وہ عصر کا وقت ہوگا، تو اب ارتفاع کیا ہوگا اس وقت، 90 - 65 25 درجہ وہ لیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہم نے جیبی اوقات شرقیہ حاصل کیے کیسے، کاس انورس بریکٹ 1 مائنس بریکٹ اوپن سائن غایت الانحطاط، یعنی یہاں پر ہم 38:10 رکھ دیں گے، اور مائنس سائن انحطاط وقت یہاں پر ہم طلوع غروب کے لیے 0:48:37 رکھیں گے 22 جون کے لیے، اور تقسیم کاس عرض کاس میل جو ہم عام طور پہ کرتے بھی اپنے قاعدے میں، اور وہی ڈبل بریکٹ بند کر کے تقسیم 15. یعنی ہمارے فارمولے میں اگر آپ غور کریں گے تھوڑا سا فرق ہے، باقی سب کچھ ویسے ہی ہے. دیکھیے اس کو اب ہم نے باقاعدہ حل کیا کہ کاس انورس بریکٹ اوپن 1 مائنس سیکنڈ بریکٹ اوپن سائن غایت الانحطاط یعنی 38 درجہ 10 دقیقہ مائنس سائن انحطاط وقت. تو چونکہ طلوع غروب کا معاملہ ہے تو ہم نے 0:48:37 22 جون کا لکھا. اب تقسیم کیا کاس عرض کاس میل پر تقسیم 15 کرتے ہوئے تو ہمیں جیبی اوقات شرقیہ حاصل ہوئے. پیارے طلباء کرام، ہمارا جو فارمولہ ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ سب اگر نکالتے ہیں تو اولاً اوقات غربیہ نکلتے ہیں، لیکن یہ غایت الانحطاط والا جو فارمولہ ہے اس میں اولاً جو ہے وہ اوقات شرقیہ نکلیں گے. اب یہ وقت طلوع
نکل آیا جیبی. اب اس کو غروب جیبی بنانے کے لیے ہم 12 میں سے اس کو مائنس کر دیں گے. تو یہ ہمیں حاصل ہوا 6 58 22. اس کے بعد آخر میں وہی تعدیل ایام اور تعدیل مربع، چونکہ اس کی حاجت نہیں ہے بار بار بتانے کی، لہذا ہم نے جب اس کی تسہیل کی الحمدللہ اس قاعدے کی، تو اس میں پھر اس کو صرف ضرورتاً اشارہ دے دیا اور اس سے جو آپ نکال لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آپ کے سوالات کا وقت ہے. اپنا نام بتا کر، ہو سکے تو شہر کا نام بتا کر بھی سوال کیجیے. عباسی بھائی، مدینہ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، تو مطلب سب ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا، کوئی سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے. جی ہاں بالکل، یہ آپ کو پی ڈی ایف بھیج دی گئی ہے، آپ سکون کے ساتھ جو ہے اس کو حل کریں گے. اور اس میں کمپوزنگ کی بھی مسٹیکس، فتح رضویہ شریف جو ہمارے پاس مخرجہ ہے، اس میں کمپوزنگ کی بھی مسٹیکس تھیں اپنے، اس کو بھی اس میں درست کر دیا گیا ہے الحمدللہ. اچھا، فرض کیجیے آپ کو وقت طلوع معلوم کرنا ہوتا تو وہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جب ہم یہاں پہنچے اور ہم نے نکالا جیبی اوقات شرقیہ 5:38، بس ہم اسی کے اندر تعدیل ایام اور تعدیل مروج ملا دیں تو یہ جو ہے بریلی شریف کا معیاری طلوع بن جاتا. فرض کیجئے ہمیں صبح صادق اور عشاء معلوم کرنا ہوتی تو پھر اوپر آئیے ہم یہاں سے تبدیلی کرتے کہ جہاں پر ہم نے انحطاط وقت لیا ہے، نصف قطر اور انکسار معدل کو ملا کر اب ہم فقط 18 درجے لیتے، یعنی انحطاط وقت 18 اور 18 کی جیب لیتے، باقی تمام معاملہ وہی چلتا رہتا. تو اب ہمیں جو وقت حاصل ہوتا، سب سے پہلے جیبی اوقات شرقیہ یعنی صبح صادق حاصل ہوتی، اور 12 میں سے اس کو گھٹاتے تو ہمیں وقت عشاء حنفی حاصل ہوتا. فرض کیجئے آپ کو مثل ثانی معلوم کرنا ہوتا. اب بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیونکہ مثل ثانی معلوم کرتے وقت سورج انحطاط میں نہیں ہوتا، ارتفاع میں ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ عصر کا وقت نکالنے کے لیے پیارے طلباء کرام ہم غایت الانحطاط نہیں لیں گے، کیونکہ سورج عصر کے وقت افق سے اونچا ہوتا ہے، لہذا اب لیں گے غایت الارتفاع، جس کا دوسرا نام ہے بعد سمتی زوال یعنی عرض مائنس میل. ہم وہ لے کر اس کی جیب لیتے. اسی طرح انحطاط وقت نہیں لیتے، بلکہ عصر کے وقت جو ارتفاع وقت ہوتا وہ ہم لیتے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ فرض کریں 65 درجے بعد سمتی پر عصر کا وقت شروع ہوگا، تو اب ارتفاع کیا بنے گا؟ 90 مائنس 65 تو 25 درجہ، لہٰذا یہاں پر 25 درجہ لیا جائے گا اور اس کی جیب لی جائے گی جو بھی آئے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا جائے گا. اور عصر کا وقت نکالتے وقت جب آپ یہاں پہنچیں گے کہ فضل الدائر سے جب وقت نکلے گا تو پھر جیبی اوقات غربیہ نکلے گا، یعنی عصر کا وقت ڈائریکٹ نکلے گا، آپ کو 12 میں سے مائنس نہیں کرنا ہوگا. باقی تعدیل ایام اور تعدیل مروج جو ہے وہ تو حسب قاعدہ آپ ملاتے ہی رہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زبردست قاعدہ اوقات نکالنے کا سیکھا.
اور کیوں نہ ہو اب آپ تحقیقی درجے میں ہیں تو تحقیقی درجے میں تو وہ کچھ آپ پڑھیں گے کہ جو شاید آپ نے سوچا بھی نہ ہو. جی سوال. تو سوال اگلے ہفتے کریں گی کیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیجئے. آپ میں سے بعض طلباء کرام نے گنتی لکھ کر بھیجی، ماشاءاللہ اچھی کاوش ہے، کوشش ہے، تو یہ چلتا رہے گا. تو چلیں اس حوالے سے بھی میں کچھ عرض کرتا ہوں، کیونکہ آپ جب سوال کر ہی نہیں رہے تو ابھی ہمارا وقت بچا ہے، ہم کیا کریں. جی اچھا جی، دیکھیں آپ کو لکھنا ہو 786، ہم اس کو اس میں لے لیتے ہیں، آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کو 786 لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے؟ تو دیکھیں پہلے 700 کا کیا ہے؟ قریشت سخت ضوغ، تو دعاد ہے 700 کا، لہذا پہلے دعاد آ جائے گا. اب ہے 86، تو 80 اور 6، 80 کا کیا ہے؟ سواد، تو یہ آ گیا سواد. اور 86 کا کیا ہے؟ 6 کا واو. تو یہ دیکھیے 10 تو یہ بن جائے گا 786. سخت زال ہے، جی بالکل، جزاک اللہ. اچھا زال کو علیحدہ ہی رکھیں گے اپنے، ٹھیک ہے. سا فس، تو 80 کا فا ہے نا، سواد تو 90 کا ہوتا ہے. اب دیکھیے ٹھیک ہے، 786، جی 786. اچھا ہم مزید اس پہ پریکٹس کرتے ہیں. یہ جو ہے اچھا، اب ہمیں لکھنا ہے 3639. اب 1000 سے زیادہ کوئی لفظ نہیں ہوتا نا، تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ایسے کریں گے کہ پہلے لکھیں گے 3، یعنی جیم. اب 1000 کی علامت لگائیں گے، تو یہ ہم نے 1000 کی علامت دی اور اس کو الگ کر کے دیں گے، ٹھیک ہے. 3000. اور اب 639 کے لیے جو ہے وہ 600 کا خا ہے، اور 39 جو ہے وہ لت، تو یہ ہو جائے گا
3639۔ تو توسیع توقید میں بھی اس کا طریقہ دیا ہوا ہے، قبلہ نما کے اندر بھی ہمارے بزرگوں نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ دقیقہ نکالا ہے، کہاں پر ثانیہ نکالا ہے، کہاں پر درجہ نکالا ہے، اس کے لیے پیارے طلباء کرام پوری مثال کو آپ کو حل کرنا پڑے گا۔ اب ماشاءاللہ آپ جو ہیں وہ اس قابل ہو چکے ہیں، حل کیجئے اور امت کی رہنمائی کیجئے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں کو آپ اچھے انداز میں پیش کیجئے۔ تو ہمارا جو توقیت ریسرچ گروپ ہے، جو آپ سے پہلے تحقیقی درجہ تھا ہمارا، تو ان کو بھی اپنی جو ہے وہ فتح رضیہ شریف سے کچھ پڑھایا گیا تھا، تو اس کی بھی اپنی جو ہے ایک تحریری شکل میں ایک پوسٹ انشاءاللہ ہماری تیار ہو رہی ہے، وہ آپ کو بھی بھیجی جائے گی، کیونکہ اب آپ جو ہے وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، باقی تو بہت سارے الفاظ آپ کو پتہ ہی ہیں، آسان آسان سے جو ہے وہ آتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا، یہ اب ساتھ دیکھیے، کراچی کا جو عرض بلد ہے وہ 24 درجے 53 دقیقے اور 41 ثانیہ، ٹھیک ہے، اور کراچی کا جو طول بلد ہے 67 درجے 3 دقیقے اور 41 ثانیہ، ٹھیک ہے جی۔ اور آج ہمارے جو درجے کا وقت ہے وہ 2:30 سے لے کر اور 3:30۔ تو یوں آپ اپنے جو ہے اس کو آپ اپنے مشق میں لے کر آئیں گے تو پھر آپ کو یہ آسان لگنے لگے گا، اور یہ 100 سے اوپر تو کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اصل جو اعداد ہیں وہ 60 تک ہیں۔ ہاں، 0 سے لے کے 60 تک جو ہے یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، تو یہ تو استعمال ہوگا۔ اچھا جی، فرض کیجئے کہ آج کراچی میں غروب آفتاب جو ہے وہ 6:15 اور 49 ہے، تو کیسے لکھیں گے؟ 6:15 اور 49۔ اب چاہے یوں دیکھ لیں کہ 6:15 اور 49۔ اب جو حروف عربی میں نہیں ہیں ان کا قائم مقام لیا جاتا ہے، لہذا گاف کو کاف کی جگہ پہ لیتے ہیں، رے جو ہے وہ رے بن جاتا ہے، ڈال دال بن جاتا ہے، اور چے جو ہے وہ جیم بن جاتا ہے، جیم کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح پے جو ہے وہ بے بن جاتا ہے، اس طرح قائم مقام لے کے اس کے اعداد نکالے جاتے ہیں۔ مشدد حرف کو ایک ہی بار گنا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر جو ہے وہ 4 ہی حرف ہیں، میم ہا میم دال، لہٰذا ان کے جب اوقات جوڑے جائیں گے تو وہ اس طرح ہوں گے 40 جمع 40 40 جمع 8 جمع 40 جمع 4، تو یہ بنے جو ہے وہ 92۔
تو جو حرف لکھا جاتا ہے اس کے اعداد کو جوڑا جاتا ہے. مشہور ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 786 اعداد ہیں، تو وہ بھی اسی طریقے سے ہیں. اور کیا یہ اعداد اثر رکھتے ہیں؟ تو ہمارے بعض اکابرین نے جو وظائف تیار کیے، جو تعویذات تیار کیے، تو وہ اسی طرح ہیں. یعنی وہ آیت کریمہ یا اذکار کے بجائے وہ عادات کی شکل میں نے خود تعویذات دیکھے ہیں اور ان سے فائدہ بھی پہنچتا ہے. اور ہمارے لیے یہ اس لیے ضروری ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کو سمجھنے کے لیے یا پرانے بزرگوں کی کتابوں میں ہم جب دیکھیں گے تو پھر ہمیں یہ علم ابجد میں جو ہے وہ علم توقید حل کر کے دکھایا گیا ہوگا. اب جب تک علم ابجد نہ آوے تو پھر یہ نہ آ سکے، لہذا یہ ضروری ٹھہرا. پیارے طلبہ کرام، وقت اثر تحقیقی جو ہے میں اس سے محروم تھا. سارے اوقات میں نکالنا سیکھ چکا تھا، لیکن وقت اثر تحقیقی مجھے نکالنا نہیں آ رہا تھا. وجہ یہی تھی کہ وہ جو ہے علم ابجد کے ساتھ فتح رضویہ شریف میں لکھا تھا. آخر کار علم ابجد سیکھنا پڑا، تو پھر الحمدللہ وقت اثر کا معاملہ بھی حل ہوا. جی ایسے ہمارے اکابرین نے تیار تو کیے ہیں، اور ایک اپنے یہ علم کہلاتا ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ تو زبردست ماہر تھے. ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ بھی شاید اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ 500 کچھ مرتبہ میں بھی 500 کچھ مرتبہ کچھ مختلف طریقوں سے میں نکال سکتا ہوں. وہ ایسے ہوتا ہے کہ چاہے آپ سطر کو جو ہے افقاً لیں یا عموداً لیں یا ترچھا لیں، ہر صورت میں اعداد کو جمع کریں تو ایک ہی عدد آئے. یہ ایسے اپنے جو چارٹ بنتے ہیں چکور سے. جی آمین. سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا تعویذات میں جو ہے وہ علم ابجد کا سہارا لیا جاتا ہے؟ تو جی ہاں، ایسے تعویذات بھی ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں کہ جس میں علم ابجد کا استعمال کیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو سبق یاد کر لیجئے. آپ کو یہی 22 جون بریلی شریف کے لیے سمجھ لیجئے 2 اوقات تو آپ کو مل گئے طلوع غروب. اب آپ نے نکالنے ہیں صبح صادق اور عشاء اور مثل ثانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹاپ کر دیا.